المنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صلوات سامعین گرامی، سرکار دو عالم کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے یہ جو خوبصورت محفل جشن کا انعقاد کیا گیا، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت دنیا میں ہم سب کو آقا کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ دعا فرمائیں پروردگار جو اس جشن کے بانیان ہیں، اللہ رب العزت ان کی سعی کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان بانیان کو اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، میں نے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی محبت کی جو حیثیت اور اہمیت ہے، رب اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ ہر فرد متوجہ بیٹھا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے محبوب آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، یہ میرے ساتھ نے آپ نے گننی ہیں چیزیں، اگر تمہارے باپ دادا ایک، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے تمہاری اولاد دو، واخوانکم تمہارے بھائی تین، وازواجکم تمہاری بیویاں چار، وعشیرتکم اور تمہارا قوم قبیلہ خاندان پانچ، واموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کسب کیے، جمع کیے 6، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ کاروبار، وہ تجارت، وہ بزنس جس کاروبار کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، یہ 7، ومساکن ترضونہا اور وہ گھر تمہارے، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے جن پر تم بہت راضی ہو 8۔ اللہ فرما رہے اس آیت میں محبوب میرے بندوں سے کہہ دو اگر یہ 8 چیزیں تمہیں میرے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو
تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور پھر یہ بھی میرا محبوب اپنی امت سے کہہ دے کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تم مومن نہیں ہو، تم فاسق ہو۔ تم فاسق ہو، اور اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ 8 چیزیں میرے انتہائی محترم سامعین، دنیا میں عموماً انسانوں کی محبت کا جو محور اور مرکز ہیں، یہی 8 چیزیں۔ ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، بھائیوں سے محبت کرتا ہے، بیویوں سے محبت کرتا ہے، رشتہ دار، قوم قبیلے والے، ان سے محبت کرتا ہے۔ جو مال انسان کماتا ہے وہ بڑا پیارا ہوتا ہے جی۔ جو کاروبار سیٹ کرتا ہے ساری زندگی، اس کاروبار سے محبت ہوتی ہے۔ 8ویں چیز بڑی مشکل سے جو گھر بناتا ہے، وہ گھر بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم، الحمدللہ جی، عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان آل مصطفیٰ الحمدللہ جوک در جوک تشریف لا رہے ہیں۔ اب جگہ کم پڑ گئی ہے انشاءاللہ، لیکن آپ کے دل تنگ نہیں ہونے چاہیے، تو آ رہے ہیں تو ان کے لیے جگہ بھی بننی چاہیے، اور سلسلہ کلام جو ہے اس کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے۔ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے، تو پھر کیا کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کے امر آنے کا یعنی اللہ کے عذاب آنے کے منتظر رہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور پھر رب نے فرمایا یاد رکھو، اگر یہ 3 چیزیں تمہاری ہر محبت سے، جن چیزوں سے یہ 8 چیزیں جو گنی گئیں، اگر یہ 3 چیزوں کی محبت ہر محبت پر غالب نہیں ہے تو تم فاسق ہو، اور اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ سامعین گرامی، خوش نصیب ہیں آپ، اللہ نے آپ کے قلوب کو اپنے محبوب کے نور، محبت کے نور سے منور فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو پیغمبر اور پیغمبر کی آل سے محبت کرتا ہے۔ شیعہ سنی محدثین نے سرکار کی اس حدیث کو ذکر کیا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ آقا فرماتے ہیں ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، دین اسلام کی اساس اور بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ سامعین گرامی، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن معہ شیء، ایک ذات وحدت تھی، کچھ نہیں تھا، عدم کا سناٹا تھا۔ اللہ رب العزت نے عدم کے سناٹے کو توڑا، نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا۔ عدم کے اس سناٹے کو توڑا، نور مصطفیٰ کو خلق فرما۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ، کیا ہے؟ نوری۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ ارباب دانش، جہاں تک اول مخلوق کا تعلق ہے، میں فریقین کی حدیث کی کتابوں کے ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اول مخلوق کیا ہے اس کے بارے میں اور روایات بھی ملتی ہیں۔ ایک حدیث ہے سرکار دو عالم کی، فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا۔ سامعین گرامی، یہ بات تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اول مخلوق کوئی ایک شے ہو سکتی ہے، ساری چیزیں اول نہیں ہو سکتی۔
نور اول ہے تو عقل اول نہیں، عقل اول ہے تو علم اول نہیں، علم اول ہے تو لوح اول نہیں، لوح اول ہے تو قلم اول نہیں۔ لیکن حسن اتفاق یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں یہ ساری احادیث صحیحہ ہیں۔ دوستو اگر یہ ساری صحیح احادیث ہیں تو پھر فیصلہ کیسے ہو کہ سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ علماء نے فرمایا سب سے پہلی مخلوق وہ حقیقت محمدیہ ہے، اسی حقیقت کی یہ ساری مختلف تعبیریں ہیں۔ یا رسول اللہ، اسی حقیقت کو نور کہا گیا، اسی حقیقت کو عقل کہا گیا، اسی حقیقت کو علم کہا گیا۔ وہ عقل مجسم بھی ہیں اور علم مجسم بھی۔ اسی حقیقت کو لوح کہا گیا، اسی حقیقت کو قلم کہا گیا۔ اور اسی چیز کی طرف شاعر مشرق اقبال نے اشارہ کیا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا حضور جان کہا۔ سامنے گرامی، ہم لکھنے والی شے کو قلم کہتے ہیں۔ عربی میں ہر اس شے کو قلم کہتے ہیں جس کی مدد سے نقوش ابھارے جاتے ہیں، نقش ابھرتے ہیں۔ اور ہم لوح کا معنی تختی کرتے ہیں۔ عربی میں ہر اس شے کو لوح کہتے ہیں جس پر کوئی نقش ابھرتا ہے۔ سامنے گرامی، سرکار دو عالم کی ذات، سید الانبیاء کی ذات، یہ اس ہستی کو لوح اس اعتبار سے کہا گیا یہ پہلی ذات تھی جس پر نقش توحید ابھرا ہے۔ اور قلم اس ذات کو اس اعتبار سے کہا گیا، اور قلم اس اعتبار سے کہا گیا یہ پہلی ذات ہے جس کی مدد سے نقش توحید ابھرا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے اس نور کو خلق فرمایا۔ فرائد السمتین ہموینی کی، برادران اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے ایک حدیث آپ کو سنیں۔ آپ ایک صلوات تو پڑھیں آقا کی ذات کو بلند آواز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں جب روح داخل کی اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا رب هل خلقت احدا قبلی من طین، میرا اللہ مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ ارشاد رب العزت و آدم، تو اس سے پہلے میں نے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے لیکن مٹی سے نہیں۔ پروردگارہ تو کس سے خلق کیا؟ فرمایا نور عظمت سے خلق۔ میرا اللہ، میرے پروردگار ان ہستیوں کی زیارت کروا سکتا ہے؟ ارشاد ہوا ہاں، جانب عرش نگاہ کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جانب عرش نگاہ کی، کیا دیکھا؟ رآ خمسۃ انوار رکعا و سجدا، 5 نور دیکھے جو رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ان ہستیوں کا پانچ نور دیکھے جو رکوع سجود کر رہے تھے۔ میرا اللہ اب ان ہستیوں کا تعارف تو کروا دے۔ ارشاد ہوا آدم ان کا تعارف یہ ہے، لولاہم لما خلقت الجنت ولا النار،
ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الارض ولا السماء۔ آدم اگر ان میں 5 ہستیوں کو خلق نہ کرتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی، نہ لوح ہوتا، نہ قلم۔ وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، آدم اگر میں انہیں نہ بناتا میں تجھے بھی پیدا فَإِذَا لَقَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَتَوَسَّلْ بِهَٰؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ، آدم اگر میری بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنا ہو، وسیلہ ان 5 ہستیوں کا۔ میں کسی کی حاجت کو پورا کروں گا تو ان کے صدقے میں، کسی کی دعا مستجاب ہوگی تو ان کے وسیلے سے۔ آلیتُ بعزتی و جلالی، اور آدم یہ بھی سن لے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا آ گیا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بغض ہوا ہے ان ہستیوں کا، فَأُدْخِلْهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، میں جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے پرواہ تک۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ میرا اللہ، اے میرے پروردگار، اب ان ہستیوں کے نام تو بتا دے۔ ارشاد ہوا آدم میں نے اپنے اسماء سے مشتق کر کے ان کے نام رکھے۔ انا المحمود وہذا محمد، صلوات تو پڑھو آقا کے نام۔ وہ میرا ایک عزیز ہے، کچھ عرصہ میرے پاس پڑھتا بھی رہا، اس نے ہفتہ پہلے مجھے پنجابی کے 2 مصرے بھیجے، کیڑا سونا نام محمد دا، کیڑا سونا نام محمد دا، 2 بار لبانوں لب چوم دے۔ صلوات پڑھو آقا کی ذات میں۔ اللہ قبول فرمائے۔ انا المحمود وہذا محمد، میں محمود ہوں، اس نور کا نام محمد رکھا۔ انا العلا وہذا علی، انا فاطر السماوات وہذہ فاطمہ، انا المحسن وہذا الحسن، انا قدیم الاحسان وہذا الحسین۔ صلوات پڑھو بندگان پاک۔ سب سے پہلے یہ انوار خلق ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، پھر یہ نور پاکیزہ اسلاب اور پاکیزہ ارحام میں سفر کرتا آیا۔ حوالہ دے رہا ہوں، جا کے قرآن دیکھ لینا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم دیکھ رہے تھے آپ کا نور سجدہ گزاروں کی پشت میں سفر کر رہا، سجدہ گزاروں کی پشت میں سفر کر رہا تھا۔ سامعین گرامی، قرآن پاک کی آیت دلیل ہے اس بات پر کہ سرکار دو عالم کے امہات اور آبا کا جتنا سلسلہ ہے وہ سب طیب و طاہر سلسلہ ہے۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ سے لے کر جناب حوا سلام اللہ علیہ تک ہر ماں پاک تھی، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہر باپ پاک تھا، اور سب کے سب توحید پرست تھے، اور سب کے سب رب کے سجدہ کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی بدبخت پیغمبر کے ماں باپ کے بارے میں کفر کا عقیدہ رکھے، وہ بدبخت خود کافر ہے۔ قرآن ان کے سجدہ گزار ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ سامعین گرامی، یہ نور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی جب صلب میں پہنچا تو 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ نور کا حضرت عبداللہ علیہ السلام کی صلب میں، ایک حصہ نور کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی صلب میں۔ وہ حصہ نور کا جو حضرت عبداللہ علیہ السلام کی صلب میں منتقل ہوا سن 1 عام الفیل 17 ربیع الاول کو جناب آمنہ کی گود میں محمد رسول اللہ کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ جب سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب آقا
دنیا میں تشریف لے کے آئے، بنی ہاشم کی مستورات میں سے جو مستور جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس اس وقت موجود تھی، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ موجود تھیں، آقا کی ولادت ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد اٹھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں، سرتاج آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اس عزت و عظمت و شان و شوکت والا بھتیجا عطا کیا جن کے آنے سے یہ زمین منور ہو گئی، یہ کائنات جگمگا اٹھی اور اتنا نور ساتے ہوا کہ ہم نے مکے میں بیٹھ کے یمن اور شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ خبر سن کے حضرت ابو طالب کو تعجب نہ ہوا، بلکہ پلٹ کے فرمایا اسد کی بیٹی گھبرا نہیں، انتظار کر، آج سے ٹھیک 30 سال کے بعد اللہ تجھے بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے۔ نور دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ نور کا وہ حصہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی صلب میں منتقل ہوا، 37 عام الفیل، 37 عام الفیل، 13 رجب المرجب کو عین جوف کعبہ میں علی ولی اللہ کی صورت میں جنگا۔ اور میرے شیعہ سنیں بھائیو، اس لیے سرکار کی حدیث مبارک ہے، متفق علیہ حدیث مبارک ہے، انا وعلی من نور، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، ایک نور کے دو حصے۔ آقا کی ولادت ہوئی تو سرکار کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام آقا کی ولادت سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ رسول اللہ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر اپنے پوتے کی ولادت پہ خوشی کا اہتمام کیا اور ولیمے کا اہتمام کیا۔ چند ولیمے شریعت میں مستحب ہیں، ہمارے معاشرے میں تو صرف شادی کا ولیمہ زیادہ رائج ہے جی، اور آج کل پھر زور بھی ہے شادیوں کا، ماشاءاللہ سیزن ہے۔ دیکھیے، اللہ اگر کسی کو حج کی سعادت عطا کرے، حاجی کے لیے بھی مستحب ہے حج سے واپس آ کے ولیمہ کرے، یہ حج کا ولیمہ کہلاتا ہے۔ اللہ کسی کو بیٹا عطا کرے تب بھی مستحب ہے بیٹے کی ولادت کا ولیمہ۔ اللہ آپ کو نیا گھر عطا کرے، اس کا بھی ولیمہ مستحب ہے، چند مومنین کو بلا کے کھانا کھلانا، اور شادی کا ولیمہ بھی مستحب ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے آقا کی ولادت پر ولیمے کا اہتمام کیا۔ وہ ایسا دنیا کا انوکھا ولیمہ تھا کہ جس میں صرف انسان شریک نہیں ہوئے، پورے مکہ والے سرکار دو عالم کے ولیمے میں شریک تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے حکم دیا کہ کئی اونٹ ذبح کروا کے ان کے گوشت کا قیمہ بنا کے پہاڑوں پہ ڈال دو تاکہ چرند پرند بھی محمد کے ولیمے میں شریک ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ آپ کا حسن سماعت جو ہے نا جی، مجھے لگتا ہے کہ میرا ٹائم جو ہے نا وہ تھوڑا بچے گا، لیکن میں گھنٹہ پورا کروں گا، آپ کی داد شامل نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں عرض کروں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک چاہنے والا اٹھا، یا امیر المومنین، ہم نے سرکار دو عالم کی زیارت نہیں کی، ہم نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی۔ یا امیر المومنین، رسول اللہ کا حلیہ مبارک تو بیان فرمائیں، رسول اللہ کا حلیہ مبارک بیان فرمائیں، اور اس طرح سے بیان فرمائیں کہ ہمیں مسجد کوفہ میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ کی زیارت ہے۔ ایک دوست تھوڑا سا پانی یہاں پہنچا دیں میرے پاس اگر ممکن ہے، ایک سلوات پڑھ دیں سارے حضرات کو۔ اب توجہ رہے جی، آپ بھی انشاءاللہ اگر توجہ فرمائیں گے تو چنیوٹ کے اس بھائی کے گھر میں آپ کو بھی بیٹھے بیٹھے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ ایک سلوات ذرا پڑھو بلند آواز سے۔
اچھا میں نے چنیوٹ کہہ دیا؟ اچھا چنیوٹ نہیں ہے، پنڈی بھٹیا ہے. ہاں جی جی اچھا جی چنیوٹ تک نہیں وہ میں سے پہلے والے کی تو نجف تک جا رہی تھی. صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. ایک صلوات اور پڑھیں بلند تو ہے زیارت یقیناً کرنا چاہیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سرکار کا جو حلیہ بیان فرمایا، اور یہ جو حلیہ خطبہ مولا کا پڑھنے لگا ہوں یہ بھی ہمارے بھائیوں نے ذکر کیا ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض اللون مشربا بالحمرہ. رسول اللہ گوری رنگت کے مالک تھے، لیکن ایسا گورا رنگ جو سرخی مائل تھا. سرکار دو عالم سرخی مائل گوری رنگت کے مالک تھے. ادعج العین موٹی اور سیاہ آنکھیں تھیں. سہل خد ذا وفرا روشن اور چوڑے رخسار تھے. قصل لحیہ گھنی ریش مبارک تھی. وَكَأَنَّ عُنُقَهُ إِبْرِيقُ فِضَّةٌ. سرکار کی گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح چمکتی. گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح چمکدار تھی. توجہ چاہ رہا ہوں. وَكَأَنَّ عَرْقَهُ فِي وَجْهِ اللُّؤْلُؤُ. مولا امیر فرماتے ہیں جب سرکار کے چہرے پہ پسینے کے قطرات نمودار ہوتے تھے یوں لگتا تھا جیسے موتی جڑے ہوئے. پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمکتے تھے. وَلَرِيحُ عَرْقِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ. مولا امیر فرماتے ہیں سرکار کا پسینہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ معطر تھا. شیخ سنی بھائیو، اللہ آپ کے اس اتحاد اتفاق اس عشق کو سلامت رکھے. اللہ جانتا ہے کہ دکھ ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ وہ ہم جیسے رسول ہم جیسے. آپ کے پسینے سے خوشبو آتی بدبو آتی؟ بدبو آتی. جی باندھا کوئی نہیں، ٹھیک فرما، بدبو آتی. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ایک جملہ نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں مسکین ابن آدم، فرزند آدم بہت بیچارہ ہے، مسکین ہے. اور 6 دلیلیں مولا امیر المومنین نے انسان کی بیچارگی پر ذکر کی. پہلی دلیل انسان کیوں بیچارہ ہے؟ مقتوم الاجل، موت کا وقت پتہ نہیں ہے، موت کا وقت پوشیدہ ہے، پتہ نہیں کب آ جائے. دوسری دلیل کیا؟ مکنون العلل، بیماریاں بھی پوشیدہ ہے. یہ 5-6 فٹ کا بندہ، یہ میرا بدن جسے میں اپنی کائنات سمجھتا ہوں، میرے بدن کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی ڈاکٹر کے پاس پہنچا، انہوں نے ٹیسٹ لکھے، انسان لیبارٹری میں پہنچا، تب پتہ ہوا ہاں جی ہیپاٹائٹس ہو گیا، اس کو کینسر ہو گیا، اس کو کورونا ہو گیا، اس کا دل کے والو بند ہو گئے، اس کا گردے فیل ہو گئے، اس کا جگر خراب ہو گیا، اس کو فلاں ہو گیا. مولا امیر فرماتے ہیں تیری اوقات تو یہ ہے تیرے وجود کے اندر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور تجھے پتہ ہی نہیں. محفوظ العمل. اور تیری تیسری بیچارگی کی دلیل یہ ہے تیرا ایک عمل لکھا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا، نامہ اعمال سامنے آئے گا، چیخ اٹھے گا انسان ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ کیسا نامہ اعمال ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی درج ہے، بڑی سی بڑی بات. اگلی دلیل تولمہ البقا، فرمایا تو اتنا بیچارہ ہے. چوتھی دلیل کہ مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، مچھر ڈنگ مارے تو چیخ اٹھتا ہے. تقتلہ شرقا. 5ویں دلیل انسان کی بیچارگی کی مولا علی علیہ السلام نے کیا دی کہ پانی کا گھونٹ حلق میں پھنس جائے تو تیری موت واقع. یہ اس رب کریم کا کتنا منظم نظام ہے. 2 نالیاں ہوتی ہیں، ایک غذا والی نالی، ایک سانس والی نالی.
اس سانس والی نالی میں ایک ذرہ غذا کا ایک قطرہ چلا جائے تو انسان مر جائے۔ لطیف پانی جیسی لطیف شے، مولا میر فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے تیری بیچارگی کیا ہے کہ پانی جیسی لطیف شے تیرے حلق میں چلی گئی، اس نالی میں چلی گئی تو وہ پانی تجھے قتل کر دے گا۔ اور چھٹی دلیل انسان کی بیچارگی پر کیا دی؟ تم تنہو لارکا، فرمایا تو تو اتنا بیچارہ ہے کہ پسینہ تیرے اندر مردار جیسی بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، جن کا پسینہ مردار جیسی بدبو پیدا کرے وہ اور ہے، اور جس کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر وہ صرف حسنین کا نانا۔ جی تین دن تک گلیاں معطر رہتی تھیں۔ صحابہ کرام خوشبو سے سرکار کی جہت کا تعین کرتے تھے۔ حدیث قصہ جو ہر مومن کے دل پر لکھی ہوئی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب گھر آئے، السلام علیک یا اماں، اما جان سلام۔ بی بی پاک نے جواب دیا، وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا، اور میرا میوہ دل بیٹا، تجھ پر بھی سلام۔ یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ۔ اما جان آج تو گھر سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، آج تو گھر سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بیٹا تمہارے نانا گھر میں موجود ہیں اور زیر قصہ آرام کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آئے، سرکار کے وجود کی اطلاع ہوئی، نانا کی خوشبو کچھ ہوئی۔ ایمان سے بتاؤ ہم جیسے؟ ہاں؟ تیری میری تخلیق نجس قطرے سے ہوئی اور رب نے انہیں نور عظمت سے اب ہم جیسے؟ سرکار کے بدن پر تو مکھی نہیں بیٹھتی تھی، بولو، سرکار کے بدن پر مچھر نہیں بیٹھتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی، ہمارے بدن پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ جی ہاں بالکل بیٹھتی، ہر شے، وہ کہتے ہر شے بیٹھتی، سچی بات۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار کے بدن پہ نہیں بیٹھتی۔ اور میرے دوستو پتہ ہے یہ مکھی، یہ گندی مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے نا، ہمارے بدن پر بیٹھ کے کیا کرتی؟ ہمارے جو بدن کے مسام ہیں ان سے پسینہ خارج ہوتا ہے، فاضل رطوبتیں، فضول رطوبتیں جو خارج ہوتی ہیں، مکھی انہیں چاٹتی ہے بس ہمارے بدن پہ بیٹھ کے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو مکھی ہے فضول کش، مکھی ہے، رسالت کے بدن پہ فضول کش نہیں بیٹھتا، فضیلت کش بیٹھتا۔ رسالت کے بدن پر فضیلت کش بیٹھتا ہے، کبھی حسن بیٹھتے ہیں، کبھی حسین بیٹھتے ہیں، کبھی علی۔ صلوات تو پڑھ دو آقا کی ذات کو۔ اللہ اکبر۔ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، کچھ لوگ رکوع میں پہلے چلے گئے، سرکار نے پلٹ کے فرمایا لا تسبقونی فی الرکوع، مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو آگے کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی پہلے رکوع میں چلا گیا؟ آقا نے فرمایا انی اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی، میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ہم جیسے کیسے؟ میرے محترم سامعین، مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں سرکار کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا۔ آقا کی سیرت پڑھ لیں، جب کبھی سرکار کام میں مصروف ہوتے تھے
اور چہرے پہ پسینے کے قطرات نمودار ہوتے تھے، صحابہ کی لائن لگ جاتی تھی اس پسینے کو حاصل کرنے کے لیے جو مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ آپ جانتے ہیں امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، سیدہ جب بھی بابا کے پاس آتی تھیں رسول اللہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، رحبا بہا، مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے، اخذ بیدیہا فقبل یدیہا، پھر سرکار دو عالم بیٹی کے ہاتھ پکڑ لیتے اور ہاتھوں پہ بوسہ دیتے، پیشانی چومتے، سر چومتے، ہاتھ چومتے۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، شیعہ سنی کتابوں میں حدیث نو میں آپ کا مجرم ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک بار عرض کیا رسول اللہ اتنا پیار کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے، اتنے بوسے دیتے ہیں فاطمہ زہرا کو، اس کثرت تقبیل کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ سن، کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ فقبلت فاطمہ فشممت فاطمہ، اے عائشہ میں محمد کو جب جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے میں چل کے فاطمہ زہرا کے پاس آتا ہوں۔ جن کا اپنا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا، فرماتے ہیں جب مجھے جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے میں فاطمہ زہرا کے پاس چل کے آتا ہوں، میں جب فاطمہ کو بوسے دیتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وَلَرِيحُ أَرْقِي أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ، سرکار کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا۔ اور اس جملے پہ مولا نے بات ختم کر دی، فرمایا لم ارى مثلہ قط لا قبلہ ولا بعدہ، فرمایا میں نے مصطفیٰ جیسا کبھی نہ دیکھا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ اور آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک نام ہے لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے اس نام کا مظہر کائنات میں صرف آمنہ کا لال ہے، آمنہ کا لال ہے، وہ خالق ہوتے ہوئے لیسا کمثلہ شیء، یہ مخلوق ہوتے ہوئے لیسا کمثلہ، وہ معبود ہوتے ہوئے بے مثل و بے مثال، یہ عبد ہوتے ہوئے بے مثل و بے مثال۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں بیان فرمائی۔ جی وہ ذمہ داریاں کیا ہیں جو رب نے اپنے محبوب کے حوالے سے بیان فرمائی؟ تو سنیے، پہلی ذمہ داری یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے شروع کرتا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اس رب کریم کا کرم ہے کہ رب نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنایا، سرکار کی محبت ہمارے دلوں میں رکھ دی۔ خدا جانتا ہے میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جی سرکار کا تو نام ہی محبت بھرا نام ہے۔ بات آ گئی ہے، قدردان بیٹھے ہو، آپ کو نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ عزیز مصر بن گئے جب حضرت یوسف، جی جب عزیز مصر بن گئے تو زلیخا جو تھی
बूढ़ी हो गई, अंधी हो गई थी। तो एक दिन इसने मुलाकात करना चाहिए हज़रत यूसुफ। तो जब आ गई ना उस जहाँ हज़रत तशरीफ़ फरमा थे, वो दारुल अमारा कह लें, घर कह लें, जो भी कह लें, तो जो दरबान थे ना, उन्होंने जुलेखा को रोका और रोक के पूछा, तुझे डर नहीं लगता? तूने क्या 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 किया? नबी खुदा के साथ तूने तोहमत लगाई, तूने इल्ज़ाम लगाए, तूने जेल में भिजवाया, तूने जिंदान में डाला, अब तुझे डर नहीं लगता? आइए मुलाकात करने। बड़ा खूबसूरत जुमला कहती है, जो अल्लाह से डरता हूँ मुझे उससे डर नहीं। जो खुदा से डरता है उससे मुझे डर नहीं लगता। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब सामने पहुंची ना, तो ज़ुलेखा ने एक जुमला कहा, कदरदान बैठे हो, मुझे अल्लाह जानता है मैं चंद बार इस जुमले को पढ़ चुका हूँ। क्या खूबसूरत उसने बात की। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जाके कहती, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल मुलूका लिमासियतिहिम अबीदा व जअलल अबीदा लिताअतिहिम मुलूका। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने बादशाहों को नाफरमानी के नतीजे में गुलाम बना दिया, तो गुलामों को इताअत के नतीजे में बादशाह बना दिया। जिसने बादशाहों को नाफरमानी के नतीजे में गुलाम बना दिया, और तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने गुलामों को इताअत के नतीजे में बादशाह बना दिया। सरकार ने फरमाया, ज़ुलेखा तुझे हो क्या गया था? कहने लगी, आपका हुस्न। हाँ जी, आपके हुस्न पर मैं फरिश्ता थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ुलेखा अगर तू आखिरी नबी के ज़माने में होती तो क्या अल्लाह आखिरी नबी के ज़माने में होती तो क्या करती? जिनका नाम रब ने मोहम्मद रखा। कहने लगी, ए नबी खुदा सच कहते हैं, सच कहते हैं। जिब्राइल हाजिर हो गए और रब की तरफ से पैगाम आ गए, यूसुफ ज़ुलेखा सच कह रही है। जब से आपने नाम मोहम्मद लिया, यूसुफ के दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत बैठ गई है। और यूसुफ, मैंने अब ज़ुलेखा को माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे और ज़ुलेखा को ज़ौजियत का शरफ अता कर। ज़ौजियत का शरफ अता कर, इसलिए कि इसके दिल में अब मेरे महबूब की मोहब्बत बैठ। और खुदा जानता है शेख सुनी भाइयों, मैं फरीकैन की किताबों के हवाले से हदीस पढ़ रहा हूँ। सरकार का यही नाम गुनहगारों की शफात का सबब बन जाए। शिया सुन्नी किताबों में हदीस है, रिवायत है, क़यामत का दिन आएगा, एक अब्द गुनहगार को मलाइका जहन्नम की तरफ ले चलेंगे। इरशाद परवरदिगार होगा, मलाइका जहन्नम नहीं जन्नत ले चलो। मलाइका अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार इसके तो नामे अमाल में कोई नेकी नहीं है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होगा, मलाइका तुम इसके अमाल देखते हो, मैं इसका नाम देखता हूं। इसके माँ बाप ने इसका नाम मेरे महबूब के नाम पे मोहम्मद रखा। मुझे अपने महबूब से हया आती है, मैं अपने महबूब के हमनाम को जहन्नम भेज। उस रब्बे करीम का करम है कि सरकार की मोहब्बत के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर किया और फिर सरकार का उम्मती बना दिया। सरकार का कलमा नसीब हो गया। मेरे मोहतरम सामीन, रब कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत जो मुस्तफ़ा की उम्मत। अल्लाह जानता है गुज़श्ता अंबिया, बनी इसराइल के अंबिया रब से दुआ करते चले गए, परवरदिगार अपने महबूब का हमें उम्मती बनाना। रब ने हम पर कितना करम किया, अपने महबूब को उम्मती बना दिया।
قرآن میں آیت موجود ہے، جا کے پڑھنا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ رب فرماتا ہے محبوب قیامت کا دن وہ کیسا دن ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے، آپ کو ہر نبی پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ قرآن کی یہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ قیامت کے دن جس رتبے اور جس مرتبے اور جس درجے پر انبیاء گزشتگان کھڑے ہوں گے، اسی رتبے پر مصطفیٰ کی امت کھڑی ہے۔ یہ امت مرحومہ ہے، یہ امت مرحومہ۔ مکہ والوں نے تو سچی بات ہے قدر نہ کی پہلے رسول اللہ کی۔ ہاں سرکار پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا، پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، زبان کے نشتر چلائے گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آقا کو جادوگر کہا گیا، ساحر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا، مجنون کہا۔ دوستو اس سے بڑی جسارت ہو سکتی ہے آپ کو کوئی پاگل کہہ دے، آپ کو کوئی بے عقل کہہ دے، آپ کے دل پر کیا گزرے؟ اور وہ ہستی جو عقل کل تھی اور کل عقل تھی، وہ ہستی جو عقل کل تھی اور کل عقل تھی، بدبخت اور بے غیرت تھے وہ لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کے عقل پر اعتراض کیا۔ آقا کو مجنون کہا، اللہ پاک نے ہر جسارت کا جواب دیا۔ یقول الذین کافروا لست مرسلا، کافر اس سے بڑی جسارت کیا ہے؟ کافر منہ پہ آ کے آقا کے منہ پہ آ کے کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں۔ یقول الذین کافروا لست مرسلا، کافر کہتے تھے تم رسول نہیں ہو۔ رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ رسولوں میں سے۔ سرکار کو آ کے کہا انک لشاعر، آپ شاعر ہیں۔ رب نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے محبوب کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شاعری میرے محبوب کو زیب دی تھی۔ وہ شاعر کیوں کہتے تھے؟ چونکہ شاعر کرتے ہیں تخیلاتی باتیں، تو وہ کہتے تھے یہ جو قرآن ہے نا یہ کوئی اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، یہ اس کا اپنی تخیلاتی باتیں ہیں۔ رب نے فرمایا خبردار، یہ تخیلاتی باتیں نہیں ہیں، میرا محبوب شاعری نہیں کرتا، یہ شاعری نہیں ہے، یہ وحی منزل ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن۔ سرکار کو مجنون کہا، رب نے فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں، آپ کو مجنون کہنے والے مجنون ہیں۔ آپ کو دیوانہ کہنے والے دیوانے ہیں۔ پھر عاص بن وائل ملعون نے کیا کیا؟ سرکار کے دو بیٹے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے بطن سے جب مکہ میں وفات ہوئی، عاص بن وائل ملعون نے سرکار کو ابتر کہا، بے عقب کہا، مقتون نسل کہا، بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا۔ رب نے اس ابتر کے طعنے کے جواب میں پوری سورت نازل کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محبوب ہم نے تو اولاد کثیر دی، آپ نہیں، آپ کا دشمن مقتول نسل۔ میں آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹا کے رکھتا جی۔ اور بالآخر رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اتنی اذیتیں، اتنے دکھ۔ توجہ، لیکن رب نے فرمایا میرا محبوب فصبر، صبر کرو۔ اور اس صبر کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔
جب اللہ کی نصرت آ پہنچی، جب کامیابی رب کی طرف سے آ پہنچی، وہی کافر، وہی مشرک، وہی اذیتیں دینے والے فوج در فوج اسلام قبول کر رہے تھے، ایک ایک کر کے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ایک ایک کر کے نہیں، پورے کا پورا خاندان اور پورے کا پورا قبیلہ فوج در فوج، گروہ در گروہ سرکار کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے اور آقا کے ہاتھ میں بیعت بھی کر رہے تھے۔ کچھ نو مسلم، ذرا سننا غور سے، کچھ نو مسلم انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا، سرکار کے پاس آئے تو انہوں نے احسان جتلایا، یا رسول اللہ ہمارا احسان ہے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، جیسے آج کل کی سیاسی اصطلاح ہے کہ آپ کی پارٹی جوائن کر لیا، ہم نے آپ کی پارٹی جوائن کر لی، یہ ہمارا احسان۔ یمنون علیک ان اسلموا، رب نے آیت نازل کی، محبوب یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ اسلام لے آئے، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، محبوب کہہ دو تم نے اسلام قبول کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ایمان کی ہدایت کر دی۔ یہ تمہارا احسان نہیں ہے، میرا کلمہ پڑھنا تمہارا احسان نہیں ہے مجھ پر، یہ رب کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت کر دی، تمہیں ایمان کی ہدایت کر دی۔ اور سامعین گرامی، جب کلمہ پڑھ لیا تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہے اجازت میں عرض کروں ذمہ داریاں؟ یہ ذمہ داریوں کا پتہ کب کیسے چلنا ہے؟ میں منڈی بہت دن سے یہ ہفتہ 10 دن پہلے گزر رہا تھا، ایک صلوات ذرا پڑھو سارے۔ ظاہر ہے پورے ملک میں الحمدللہ میلاد کے پروگرام ہو رہے ہیں، سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں، نعت کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، تو وہاں پر ایک بہت بڑا پینو فلیکس دیواری سائز کا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ محفل کے اختتام پر سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی۔ منہ مبارک سمجھتے ہیں نا، بال، آقا کا بال۔ اگر یہاں پہ اعلان ہو کہ آپ کو بھی انشاءاللہ جشن کے اختتام پر منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی، تو بتائیے کوئی کلمہ گو ایسا ہوگا جو زیارت نہ کرنا چاہے؟ جی ہر کوئی کرنا چاہے، ہر کوئی کرنا چاہے۔ اس منہ مبارک سے ایک بات یاد آ گئی، مامون عباسی پریشان بیٹھا تھا، امام رضا علیہ السلام آئے تو پوچھا پریشان کیوں؟ کہا ایک عرابی نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا اور مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کہ اب میں کیا کروں، تو کیا پریشانی؟ کہا یہ عرابی، یہ ایک ڈبیا بڑی خوبصورت، اس میں بال ہیں، 7 بال، اور یہ کہتا ہے رسول اللہ کے بال ہیں، تو یہ میرے لیے لایا ہے۔ اب اگر یہ واقعی رسول اللہ کے بال ہیں تو مجھے اس کو انعام اکرام دینا چاہیے، آخر بادشاہ کے پاس جو لے کے آیا ہے تو اسی توقع سے آیا، تو اس کو دینا چاہیے۔ اگر میں انعام اکرام نہ دوں، یہ رسول اللہ کے بال ہیں، میں انعام اکرام نہ دوں تو تب میری توہین ہے کہ بادشاہ نے خالی لوٹا دیا۔ اور اگر یہ رسول اللہ کے بال نہ ہوئے تو ساری دنیا کو جا کے بتائے گا میں خلیفے کو بے وقوف بنایا۔ اسی طرح ہے نا کہ وہ دنیا کو بتائے گا کہ میں اس کو چونا لگایا۔ جی یہ اصطلاح آج کل چل رہی ہے نا، سلوات تو بڑے ذرا سا۔ تو سرکار نے فرمایا لو بال میرے بال، میں منو ان ایک لفظ کا ذمہ دار، جو روایت ہے وہی پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا لو، دیکھا امام علیہ السلام نے وہ جو بال تھے ایک ایک بال کو سونگا۔ سرکار نے 4 الگ کر دیے، 3 الگ کر دیے۔ سرکار نے فرمایا یہ جو 4 بال ہیں یہ میرے جد رسول اللہ کے بال ہیں، اور یہ جو 3 ہیں ان کا میرے جد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جی یہ رسول اللہ کے بعد مامون نے کہا کہ فرزند رسول آپ کو کیسے پتہ چلا، کیسے تصدیق ہوگی؟ فرمایا آگ منگواؤ اور یہ سارے ڈال دو، جو جل جائے اس کا رسول سے تعلق ہی نہیں۔ جو جل جائے اس کا رسول سے، اسی بات کو دوسرے انداز میں کہنے لگا ہوں، جس کا رسول سے تعلق نہیں وہی جلے گا۔ صلوات تو پڑھ دو محمد وآل محمد کی بات کو بلند آواز۔ سمجھ ہوگی حضرات گرامی؟ یہ جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اللہ انہیں بہت رزق دے اور تمہیں بھی ان کی سنت پر عمل کی توفیق دے۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ تو دوستو ذرا سنیے، تو وہاں لکھا تھا کہ محفل کے اختتام پر موئے مبارک کی زیارت کروائی جائے گی۔ جی میں اگر آپ سے یہ گزارش کروں، پاکستان میں، ایران میں، لبنان میں، عراق میں کسی جگہ پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کے وہ جوتے واقعاً جو مولا اپنے زیب پا فرماتے تھے وہ جوتے پڑے ہیں، بولو کائنات میں کوئی مسلمان مومن ایسا ہے جو ان جوتوں کی زیارت نہ کرنا چاہے یا ان جوتوں کو بوسہ نہ دینا چاہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان ایسے ہے نا جی، خدا کی قسم میں آپ کی عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شیعہ سنی بھائیوں، 1400 سال کے بعد رسول اللہ کی ایک فرضی نالین کی یہ تصویر ہے نا، جو یہ پرچم بنے ہیں، اس کے بیج بنے ہیں، ایک فرضی تصویر، یہ آپ کی عقیدت ہے، یہ رسول اللہ سے عشق کی ایک اظہار ہے، عشق کا ایک اظہار ہے کہ 1400 سال بعد ایک فرضی نالین کی تصویر بنا کر ہم اس کو بھی سینے سے سجاتے ہیں، ہم اس کو بھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور اگر واقعاً وہی جوتے مل جائیں جو مولا امیر المومنین پہنتے تھے تو پھر کون مسلمان ہوگا جو سر کا تاج بنانا شرف نہ سمجھے؟ ٹھیک ہے بات؟ اچھا چلو یہ رانا صاحب کی اپنی تحقیق ہے، میں اس کی کوئی تائید تردید نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر پتہ چل جائے کہ امام سجاد علیہ السلام کا کرتا دنیا میں کسی مقام پر موجود ہے، زیارت کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ کرنا چاہیں گے؟ اور خدا جانتا ہے جو لباس ان سے مس ہو جاتا ہے نا، خدا کی قسم وہ بھی شفا دیتا ہے۔ یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے، بات آگے ذرا ذہن میں سن لیں، یہ جانتے ہو کہ قصیدہ برد شریف کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ جو صاحب قصیدہ ہے یہ بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ یا رسول اللہ میں اور تو کچھ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش نہیں کر سکتا، لیکن آپ اگر اللہ سے مجھے شفا لے دیں تو میں آپ کی شان میں قصیدہ کہوں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی خواب میں، رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، خواب میں آگے رسول اللہ نے اپنی عبا اوڑا دی، شاعر صبح اٹھا سید سالم سے، ساری بیماری رفع تھی۔ چونکہ عربی میں اس چادر کو برد کہتے ہیں، تو اس نسبت سے چونکہ سرکار کی خواب میں وہ جو برد اوڑائی گئی، اسی کی نسبت سے پھر اس نے قصیدہ لکھا جو قصیدہ بردہ شریف کے نام سے معروف ہوا۔ جی تو سامعین گرامی، ہر کوئی زیارت کرنا چاہے گا، بات تو میں یہ کر رہا تھا، سرکار کی وہ عبا، وہ کملی، ہاں جی، جس کملی کے قصیدے پڑھتے ہو اس کی زیارت نہیں کرنا چاہو گے؟ جی ہر کوئی چاہے گا نا۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، آج کے جشن کا میسج یہ ہے
کہ سرکار کی وہ کملی تو ہم تک نہ پہنچی، سرکار کے منہ مبارک تو ہم تک نہ پہنچے، لیکن وہ شے تو پہنچی جو سرکار کے قلب پر اتری تھی۔ وہ قرآن تو ہے نا گھر گھر میں، جو قرآن مصطفیٰ کے قلب پر اترا تھا۔ اور میرا بھائی سرکار کی نالین کو چومنے والوں اور سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کا شوق رکھنے والوں، ذہن پہ زور دے کہ ہر بندہ سوچے کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں قرآن کی زیارت کیے ہوئے۔ سرکار کی اگر ابا نہ پہنچی، قرآن تو پہنچا۔ اس قرآن کو کتنا پڑھا تم نے؟ اس قرآن کا کتنا مطالعہ کیا تم نے؟ ہر بندہ ذہن پر زور دے کے ذرا سوچے کتنا عرصہ ہو گیا تلاوت قرآن کیے ہوئے۔ کتنے لوگ بیٹھے جنہوں نے یہ جو رسول اللہ کا معجزہ خالدہ تھا، یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا معجزہ تھا، کتنے شیعہ سنی بیٹھے ہو جنہوں نے ایک بار زندگی میں کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اور شیعیان حیدر کرار، اگر مولا علی کے جوتے نہ پہنچ سکے، مولا علی کا نہج البلاغہ تو پہنچا۔ وہ مولا علی کے خطبات تو پہنچے، وہ امیر المومنین کا کلام تو پہنچا۔ اس کلام کا کتنا مطالعہ کیا تم نے؟ اس نہج البلاغہ کی کتنی بار زیارت کی تم نے؟ اس نہج البلاغہ کو سمجھنے کی کتنی زیارت کی تم نے؟ مولا سجاد علیہ السلام کا کرتا نہ پہنچا، لیکن مولا سجاد کا صحیفہ سجادیہ تو گھر گھر پہنچا۔ مولا کی دعاؤں کے اس ذخیرے کی تم نے کتنی زیارت کی؟ اس صحیفہ سجادیہ کو کتنی بار پڑھا؟ مولا کی ان دعاؤں کو کبھی دیکھا، کبھی پڑھا، کبھی کھول کے زیارت کی کہ یہ امام سجاد کی طرف سے کائنات کے ہر مسلم اور مومن کے لیے ایک میراث تھی، ایک ہدیہ تھا، ایک تحفہ تھا خدا کے لیے۔ اصل یہ مقصد ہوتا ہے کسی شخصیت کے دن منانے کا کہ ان کی تعلیمات۔ جی اگلی ذمہ داری قرآن نے یہی تو بیان کی رسول اللہ کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ فرما رہا ہے میرا رسول جو دے وہ لے لو۔ جو دے اور جس سے روکے، جو دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ ہم نے کیا لیا ہم نے سارا دن اور ساری رات جوان واٹس ایپ پڑھ کے اس کی جو وہ پوسٹیں اور تحریریں اور فیس بک پہ جی وہ پوسٹیں پڑھ کے پاگل، اور جو پڑھنا تھا وہی نہیں پڑھا، جس کو پڑھنا تھا وہی نہ پڑھے۔ قرآن پڑھو گے تو ہماری ذمہ داریوں کا ہمیں پتہ چلے گا نا کہ رب نے رسول اللہ کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں بیان فرمائی۔ جو رسول دے لے لو، اور رسول کیا دے کے گئے؟ رسول اللہ فرما کے گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، اپنی عطرت و اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ ذمہ داری۔ اگلی ذمہ داری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کہہ دو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم ہو اللہ کے محب، تو پھر میری اتباع کرو۔ رسول فرما رہے ہیں میری اتباع رسول۔ اور اگلا جملہ کیا خوبصورت رب نے فرمایا، محبوب جب تیری اتباع کر لیں گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تم حبیب بن جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل، ہمارے نبی کا لقب ہے حبیب۔ خلیل محب کو کہتے ہیں، حبیب محبوب کو کہتے ہیں۔ میرے خیال میں تھک دے میں بس کر دیتا ہوں۔ ابراہیم محب ہے، اللہ کی ذات محبوب ہے، اور ہمارے نبی کا شرف یہ ہے کہ اللہ محب ہے، ہمارا نبی محبوب ہے۔
لکھنؤ میں ڈاکٹر قلب عابد سے ایک عیسائی نے سوال کیا. عیسائی نے، اس نے کہا کہ جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں ان کا لقب حبیب اللہ، وہ تو پورے قرآن میں ہے ہی نہیں، جبکہ باقی انبیاء کے القاب اور مشتقات قرآن میں مل جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن میں آیت. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کی، موسیٰ کلیم اللہ ٹھہرے. قرآن کہتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی روح قرار دیا. آپ کے نبی کا لقب حبیب اللہ قرآن میں نہیں. اب ظاہر ایک عیسائی کا اگر یہ سوال ہو تو جاندار سوال ہے، لیکن جواب اس سے زیادہ جاندار بھی ہے اور زیادہ شاندار بھی ہے. ڈاکٹر قلب عابد نے فرمایا کہ اگر ہمارے نبی کا بھی صرف لقب قرآن میں ذکر ہو جاتا تو باقی انبیاء سے پھر فضیلت اور امتیاز کیسے حاصل ہوتا؟ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا، لیکن رب نے پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا ابراہیم جو تیری اتباع کر لے گا میں اسے بھی خلیل بنا لوں گا. موسیٰ کو کلیم بنایا، رب نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ جو تیری اتباع کر لے گا میں اسے بھی کلیم بنا لوں گا. عیسیٰ کو فرمایا تجھے روح قرار دیا، رب نے یہ نہیں فرمایا عیسیٰ جو تیری اتباع کرے گا میں اسے بھی اپنی روح قرار دوں گا. فرمایا یہ شرف اللہ نے صرف ہمارے نبی کے لیے رکھا، فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب جو تیری اتباع کر لے گا میں اسے بھی اپنا حبیب بنا لوں گا. اگلی ذمہ داری سورہ مبارکہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، آگے نہ بڑھنا. آپ شیعہ سنی تفاسیر کے مطالعے سے ذمہ داری سرز کر رہا ہوں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہتے ہیں جی ایک دفعہ ماہ مبارک کا چاند، ہمارے ملک میں تو ہمیشہ 2-3 چاند نظر آتے ہیں، ہاں جی عیدیں بھی 2-4 ہی ہوتی. سرکار کے زمانے میں بھی مشکل ہو گئی کہ چاند نظر نہیں آیا، رسول اللہ نے روزہ نہ رکھا اور کچھ مسلمانوں نے رکھ لیا. مفسرین لکھتے اس موقع پہ آئے تھے تم رسول سے بھی زیادہ دیندار ہو. اور رسول کا قول فعل حجت ہے. جب رسول نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا معنی چاند نظر نہیں آیا. تم رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ تم رسول سے آگے. بعض مفسرین نے لکھا کہ کچھ مسلمانوں نے رسول اللہ سے پہلے قربانی کر لی. رب نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. ہائے ہائے، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اور کوئی نماز اگر رسول کو پڑھائے گا تو وہ بھی تو آگے کھڑا ہوگا نا، تو رب کہتے ہیں آگے نہ بڑھنا. اگلی ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو خبردار اپنی آوازوں کو میرے رسول کی آواز سے بلند نہ کرو. میرے محبوب کی آواز سے بلند، اپنی آواز بلند. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور خبردار آپس میں جس طرح اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو، خبردار میرے محبوب سے ایسی اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے یہ جتنی آیات ہیں یہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں. نبی پاک نے ایک بار بھی کسی کو نہیں کہا مجھ سے آگے نہ بڑھو. رب نے ادب سکھایا آگے نہ بڑھو.
نبی پاک نے ایک بار بھی نہیں کہا میری آواز سے آواز بلند نہ کرو. رب نے فرمایا خبردار رسالت کے آداب سیکھو, رسول اللہ کے آداب سیکھو, رسالت کے آداب سیکھو. وہ ہم جیسے ہیں, قرآن پکار کے کہہ رہے ہم جیسے نہیں. او بھائی ہمارا دن رات یہ میں فکر میرے چل رہا ہے, میں آپ سب سے زیادہ اونچی آواز میں بات کر رہا ہوں جی, تو کوئی خطرہ ہے مجھے کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ لیکن محبوب خدا سے بات کرو گے اس انداز میں کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہوگی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ اس کا معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ بندے نے رکھی ہونا جی ایک بوری چاول کی چینی کی جی سائیکل سٹینڈ کے پیچھے, وہ کہیں سے وہ ہو گیا نا, اس کو اڑ کے پھٹ گئی, وہ گھر گیا ساری چینی. رب فرماتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بھائی کچھ چیزوں کا وضعی اثر ہوتا ہے, آپ شراب پانی سمجھ کے بھی پی لیں تو نشہ چڑھے گا. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یہ نہیں سمجھا سکا. اور تمہاری آواز بلند ہو گئی تو اعمال برباد ہو جائیں گے چاہے تمہیں پتہ ہی نہ چلے. بے شک تمہیں پتہ نہ چلے, اگر آواز بلند ہو گئی اعمال حبط ہو جائیں گے. اور یہ دیکھیے آمنہ کے لال, خدا کی قسم کبھی صحابہ کی محفل میں باتیں کرتے ہوئے کسی کی آواز اونچی ہو جاتی تھی, سرکار اس سے زیادہ بلند آواز میں بات کرتے تھے میرا امتی گنہگار نہ ہو جائے. اور رب نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. وہ لوگ جو میرے محبوب کے پاس آ کے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں, آہستہ بات کرتے ہیں, یہی تو لوگ ہیں جو متقی ہیں, یہی تو لوگ ہیں اللہ نے جن کو تقوی کے لیے آزما لیا. اگلی ذمہ دار, اچھا اگلا جملہ سورہ مبارکہ حجرات اگلی آیت میں سنو, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. محبوب آپ کے گھر کی چار دیواری کے باہر کھڑے ہو کے جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں اکثریت بے عقلوں کی ہے. قرآن ہے قرآن. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کے آواز دینے, یا محمد اخرج الینا. رب نے فرمایا خبردار. اگلی آیت سورہ حجرات کی رب نے ادب سے کہا خبردار, میرا رسول کائنات کا ذمہ دار ترین فرد ہے. رسول اللہ کی ذاتی زندگی بھی ہے, رسول اللہ کو آرام بھی چاہیے, رسول اللہ کی بیوی بچے بھی ہیں. یہ کیا ہوا کہ آ جاؤ دروازے پہ, یا محمد اخرج الینا. خبردار خبردار, کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ محبوب کے دروازے پہ آ کر کوئی آواز بلند کرے اور رسول کو باہر بلائے. نہیں, تمہاری ذمہ داری ہے میرے محبوب کے دروازے پہ ادب اور خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو. جب میرا محبوب مرضی سے باہر آئے جب میرا محبوب اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے جب باہر آئے گا تو پھر اپنی حاجت میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنا, ورنہ گھر سے بلانے کا تم حق نہیں رکھتے. سورہ نور میں بھی ارشاد ہوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اور خبردار, جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلاتے ہو آوازیں دیتے ہو, میرے رسول کو ایسے بھی نہ پکارو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تو ایسے بلاتے ہیں نا, زید ادھر آؤ, ہاں جی
رب فرماتا نہ، ایسے نہ بلانا میرے رسول کو۔ اللہ فرماتا جب میں نام لے کے اپنے محبوب کو نہیں بلاتا، جب میں اپنے محبوب کو نام لے کے نہیں بلاتا، تمہاری کیا جرت ہے کہ میرے محبوب کو نام لے لو؟ شیعہ سنی بھائیوں، بخدا قسم پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، بلا استثناء سرکار کے علاوہ جس نبی کو بھی رب نے پکارا ہے نام سے پکارا ہے۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ ما تلقا بیمینک، یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ہر نبی کو پکارا، نام لے کے پکارا، آمنہ کے لال کو جب بھی پکارا القاب سے پکارا، ایک بار بھی نام لے کے پورے قرآن میں رب نے خطاب نہیں کیا۔ کبھی یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا۔ آپس میں جیسے بلاتے مت بلانا۔ اس آیت کے بعد پھر یا رسول اللہ کہہ کر جی مسلمان پکارتے تھے، نام سے نہیں پکارتے تھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا خیال ہے اب کسی کا ہاتھ جیب میں جانے والا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا رب گواہ ہے، میں یہ صرف ازراہ تفنن میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ بخدا قسم یہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ تو 2 بار نمونہ بنے، اب آپ کا کوئی عمل ہی نہ کرے تو پھر۔ اب آخری بات سنو۔ فرانس میں آقا کی توہین ہوئی، توہین امیز خاکے بنائے گئے اور حکومت سرپرستی کر رہی۔ یہودی اور عیسائی مسیحی یہ سرکار کی دشمنی میں اکٹھے، چونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، محبوب نہ آپ سے یہودی راضی ہیں نہ عیسائی راضی۔ یہودی بھی آقا سے راضی نہیں، عیسائی بھی، حتیٰ تتبع ملتہم۔ رب فرما رہا ہے ان بدبختوں کی سوچ دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ ہاں، اور جانتے ہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس میں کتنے شدید نظریاتی اختلافات ہیں۔ یہ 2 ضدیں ہیں، مسیحیت اور یہودیت۔ عیسائی کون ہے؟ عیسائی عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ ایک عیسائیوں میں تثلیث کا عقیدہ ہے، یعنی 3 خدا، عیسیٰ کو بھی خدا کہتے ہیں، مریم کو بھی خدا کہتے ہیں، خدا کو بھی خدا کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، قیامت کا جب دن آئے گا اللہ پاک فرمائے گا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے بھی معبود مانو، میری ماں کو بھی معبود مانو؟ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے پروردگار تیری ذات جانتی ہے، میں نے تیری ذات کی، تیری توحید کی طرف دعوت دی، میں نے کب کہا کہ مجھے خدا مانو؟ مولا علی بھی قیامت کے دن یہی کہیں گے میں نے کب کہا تھا مجھے رب مانو؟ وہ تو توحید الہی کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہ ہے عیسائیوں کا نظریہ مسیحیت کا۔ اور یہودی کیا ہے؟ دنیا کائنات کی بے غیرت ترین قوم اور بے حیا ترین قوم۔ ان کی بے حیائی دیکھیے، سورہ مبارکہ مریم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جناب مریم بچے کو اٹھا کے جب آئی نا قوم کے پاس تو یہ یہودی کہنے لگے قالوا
یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیری تو بھی شادی نہیں ہوئی، تو بھی کنواری ہے، بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آ گیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی سرکش خاتون نہیں تھی، اور تو بغیر شادی کے تو نے بچہ جنم دے دیا۔ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی توہین ہے۔ معاف کرنا، یہودی وہ بدبخت قوم ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا کی ذات پر زنا کی تہمت لگا رہے تھے اور حضرت عیسیٰ کو ناجائز اولاد کہہ رہے تھے۔ دوستوں میں کہا کرتا ہوں، اگر دنیا کے عیسائیوں میں رتی برابر بھی غیرت ہوتی، دوستی کا ہاتھ یہودیوں کی طرف نہ بڑھاتے، مسلمانوں کی طرف بڑھاتے، اس لیے کہ یہ محمد کا قرآن ہے جو مریم کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ سرکار کے اللہ یہ سرکار کے قلب پر اترنے والی کتاب ہے جو مریم کی طہارت کی گواہی دے رہی ہے۔ وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ یہ سرکار کا قرآن ہے جو عیسیٰ کی عظمت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، لیکن عیسائیوں نے انہی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا سرکار کی دشمنی میں، جنہوں نے ان کے مقدسات کی توہین کی۔ کتنا بڑا نظریاتی اختلاف ہے۔ وہ خدا کہہ رہے ہیں، وہ نجائز سمجھ رہے ہیں اولاد، نجائز اولاد۔ جناب مریم پہ تہمت لگ رہی ہے۔ یہ سنی بھائیو، خدا کے لیے بس یہ میری آخری بات ہے، اگر پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی اس وقت سرکار کی دشمنی میں اکٹھے ہیں تو ساری دنیا کے مسلمان مصطفیٰ کی محبت میں اکٹھے ہیں۔ اور تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہارا انداز عبادت ایک ہے، تمہارا رمضان ایک ہے، تمہارا حج ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ تھوڑے بہت نظریاتی اختلاف تو ایک باپ کی اولاد میں بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، تم سرکار کی محبت پر اور سرکار کی آل کی محبت پر اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ خدا کے لیے نفرت کی دیواریں گراؤ، محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، جو کلمہ پڑھتا ہے سینے سے لگاؤ، سب ایک ہی مصطفیٰ کی امت ہو اور سب سرکار کے کلمہ گو ہو۔ صرف اسی لیے احترام کر لو کہ کلمہ تو یہ بھی رسول کا پڑھتا ہے۔ تمہارے اندر خدا کے لیے ہاں یہ کسی مولوی نے تمہاری جگہ پر جواب دہ نہیں ہونا، نہ میں نے نہ کسی اور نے، خود قبر میں جواب دہ ہونا ہے، خود حشر میں جواب دہ ہونا ہے۔ رب نے عقل دی ہے۔ سرکار کی سیرت کیا تھی؟ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی؟ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی؟ ایک جملہ سیرت کا سن لو۔ وہی مکہ والے، وہی اذیتیں دینے والے، فاتحانہ انداز میں جب رسول اللہ داخل ہوئے نا 8 ہجری میں مکہ میں، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر جرار تھا اور نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ سرکار نے سنا، فرمایا خبردار کوئی یہ نعرہ نہ لگائے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، یہ نعرہ لگاؤ، آج رحمت کا دن ہے، آج تو رحمت کا دن، آج تو معاف کرنے کا دن، آج تو بخشنے کا دن ہے۔ اور پھر معاف کر دیا رسول اللہ نے، اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا، اذیتیں دینے والوں کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا جاؤ، معاف کیا، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اور نہ صرف معاف کیا، سارے یہ ابو سفیان، اس کا خاندان، یہ سارے لوگ سرکار کے غلام کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ رب سرکار نے حریت کا صیغہ پڑھ کے انہیں آزاد بھی کر دیا، فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ، میں نے سب کو آزاد بھی کر دیا۔ رسول اللہ کی سیرت تو یہ تھی۔
سرکار اوس و خزرج کے قبائل 100 سال سے جن کے درمیان دشمنیاں آ رہی تھیں، سرکار نے تو بھائی بھائی بنایا تھا، سرکار نے تو مواخات قائم کی تھی، سرکار نے تو اخوت کے رشتے میں پرویا تھا، اور سرکار کے قرآن نے بھی کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ میرا بھائی، معرفت کے درجے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سوچ ایک جیسی نہیں، معرفت ایک جیسی نہیں، نظریہ ایک جیسا نہیں ہوتا، فکر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو تمہارا ہم فکر اور ہم نظریہ نہیں اسے کافر کہہ دو اور اس کو واجب القتل قرار دے دو۔ یہ سرکار کا دین نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی شریعت نہیں ہے، یہ سرکار کا قرآن نہیں۔ اخوت اور محبت کے رشتے قائم کر، ہاں، جس طرح یہاں کٹھے ہو رب کری اسی طرح جنت میں بھی کٹھے ہو، ہاں۔ بس آخری 2 مصرے، یہ میری اب آخری بات ہے۔ وہ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے سیالکوٹ میں، تو ان کا تقیہ کلام تھا آخری بات آخری بات۔ تو ہمارے ایک زیدی صاحب تھے، تو وہاں بانی، انہوں نے پوچھ لیا زیدی صاحب میں نے کتنا پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا آخری بات سے شروع کر دیں۔ تو میں بھی آخری بات کہہ کے کافی ٹائم لے چکا۔ اب یہ آخری بات ہے، ویسے دعا بعد میں ہے۔ علی آپ یہ دعا ہے، اس پہ بھی آمین کہہ دینا۔ کیا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ جیسے ملتے ہیں لب محمد کے سبب، جیسے ملتے ہیں لب محمد کے سبب، مل جائیں سب محمد کے سبب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بحق زہرہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان صلی علی محمد وآل محمد، اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل، اللہم اجعل واقب امورنا خیرا، اللہم اجعلنا کما تحب و ترضا۔ اے کریم اللہ، تجھے اپنے محبوب کا واسطہ اور محبوب کے پاک آل کا واسطہ، بانیان جشن ہمارے ان بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یہ مجھے ابھی نام یاد نہیں ہوا بانی مجلس کا، یعنی عرفان، ملک عرفان صاحب، میرا اللہ ان کے حوائج شریعہ پورے فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، میرا مالک ان کے گھر کو اپنی رحمتوں برکتوں سے پر فرما، میرا مالک ان کے حوائج پورے فرما، جتنے عاشقان محمد و آل محمد تشریف فرما، میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، میرا مالک کوئی خالی جھولی نہ جائے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو حاجت ہے، جس کی جو طلب ہے، میرا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ان کو عطا فرما دے۔ مالک جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، ان کے پاس بیٹیاں بیٹے نہیں، میرا اللہ انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ پروردگار جو جوان بے روزگار ہیں، نوکری نہیں، کاروبار نہیں، روزگار نہیں، میرا اللہ انہیں باعزت روزگار عطا فرما، انہیں کاروبار دیا ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرا اللہ بحق محمد و آل محمد جن لوگوں نے سرکار کی اہانت کی، توہین کی، جن حکومتوں نے، میرا اللہ انہیں نیست و نابود فرما، میرا مالک پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مالک ہمیں اعتراف ہے ہم بہت گنہگار ہیں، ہم تیرے محبوب کی سیرت اور سنت سے بہت دور چلے گئے، اے میرا اللہ تجھے اپنے محبوب کا واسطہ ہمیں اپنے آقا کی، اپنے محبوب کی، ہمارے آقا کی جو سیرت ہے، جو سنت ہے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے قلوب کو نور محبت سے پر فرما۔ مالک پوری دنیا میں جہاں جہاں محبان آل رسول اللہ کے متوالے سب کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں پیغمبر کے ساتھ دشمنی کرنے والے، پیغمبر کے قرآن کے دشمن، پیغمبر کے اسلام کے دشمن، پیغمبر کی آل کے دشمن، سب کو تباہ و برباد فرما، سب کو نیست و نابود فرما۔ وارث زمانہ یوسف زہرا امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور میرا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے مل کے بلند صلوات۔